السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جو ہے لیکچر 3 ہے ون شاٹ کا، تو اس میں ہم کور کریں گے جو بچے ہوئے کوئز ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نماز سے غفلت برتنے والوں کے لیے قرآن کا کیا حکم ہے؟ تو قرآن میں کیا حکم ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، غفلت کرتے ہیں، تو سورہ معاون آیت نمبر 5-4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی نماز سے کیا ہے؟ غافل ہیں یا نماز نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد اب ہم زکوٰۃ کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہاں کہاں اس کے بارے میں بیان تاکید آئی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا کیا انجام ہے، ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا ہوگا ان کا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، ٹھیک ہے، میں اس کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زکوٰۃ والوں کے لیے حکم ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ روزے کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ بس یہاں پہ 2 آیتیں تھیں جس سے ثابت ہوتا کہ کیا انجام ہے ان لوگوں کا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اب روزے کے بارے میں کیا ہے؟ روزے کے بارے میں کس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر سے ایک بار میں ریپیٹ کرتا ہوں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا معنی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی ہم پر روزے فرض کیے گئے تھے جس طریقے سے پہلے امتیوں پر روزے کیا تھے؟ پہلے قوم پر روزے فرض تھے۔ اب میں حج کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ حج کی فرضیت کس آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے؟ تو سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے؟ ہم حج کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو اس کی اطاعت رکھتے ہیں، ہر کسی کے لیے نہیں، جو لوگ اس کی اطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کر سکیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کیا ہو؟ اتنا پیسہ بچ سکے تاکہ گزر بسر کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگلا یہ دیکھیے، اب میں مکہ مکرمہ پہ بتاتا ہوں تھوڑا۔ مکہ مکرمہ کا ذکر قرآن پاک کی کس آیت مبارکہ میں ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، بے شک سب سے پہلے لوگوں کے لیے جو گھر تعمیر کیا گیا ہے، جو گھر بنایا گیا تھا، پہلی مسجد بھی کہہ سکتے ہیں، پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا جو مکہ میں ہے، جو بڑا برکت والا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ ہی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اب اگلا سوال جو آ سکتا ہے وہ ہے، لفظ مدینہ کا ذکر قرآن پاک کی کس آیت کریمہ میں ہے؟ جو مدینہ کا جو ذکر ہے، مدینہ، لفظ مدینہ کس آیت میں ہے؟ تو سورہ توبہ آیت نمبر 101 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے، کون سی آیت میں ہے؟ 101 میں، سورہ توبہ میں، یہ آپ یاد رکھتے چلیں۔ اس میں کیا ہے؟ آیت پڑھ لیتے ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور مدینہ کے رہنے والے کچھ لوگ نفاق میں پکے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کہ اب آداب کے بارے میں تھوڑا کچھ میں بتا دوں۔
گھر والوں کو سلام کرنے کا حکم کس آیت میں ہے؟ تو جیسے ہم سلام کرتے ہیں تو ہم کیسے بتائیں کس آیت میں ہے؟ تو سورہ نور آیت نمبر 61 میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ اگلا سوال ہے، والدین سے حسن سلوک کا حکم کس آیت میں ہے کہ حسن سلوک کرنا چاہیے؟ تو یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں ہے والدین کے حسن سلوک کا حکم۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کون سا وظیفہ پڑھتے تھے اور وہ قرآن پاک میں کہاں واقع ہے؟ وہ قرآن پاک میں کہاں ہے؟ وہ کون سا وظیفہ ہے حضرت یونس علیہ السلام پڑھتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو دعا تھی وہ تھی، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ جو دعا تھی یہ آپ کو 8ویں پارے میں مل جائے گی، ٹھیک ہے، سورہ اعراف میں۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ جو سورہ یونس میں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو یہ 17 پارے میں اس کے قریب مل جائے گی آپ کو۔ تو یہ وظیفہ یہ پڑھتے تھے مچھلی کے پیٹ میں۔ کیا قرآن پاک میں شفا ہے؟ ٹھیک ہے، اب کوئی پوچھے کہ قرآن پاک میں شفا تو ہم کیسے بتائیں گے؟ تو ہم کہیں گے جی ہاں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی اب اس کے معنی میں بتا دوں آپ کو، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم قرآن پاک میں وہ چیز اتارتے ہیں یعنی جو لوگوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کہ آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ تلاوت سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ تو سورہ نحل آیت نمبر 98 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، سورہ نحل میں ہے آیت نمبر جو ہے 98 میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس کے معنی ہیں پس جب تم قرآن پاک کی قرأت کرو تو پس شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شیطان مردود سے کیا ہے؟ پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا یہاں سے کیا ہو گیا؟ ثابت ہوتا ہے کہ کہاں سے ثابت ہے؟ بسم اللہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، قرآن پاک کی بسم اللہ کہاں پر ہے؟ یہ 19 پارے میں آپ کو مل جائے گی، سورہ شعراء میں۔ قرآن پاک کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے؟ اب قرآن پاک کی ہمیں تلاوت کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ وہ قرآن پاک میں کہاں ارشاد ہے؟ سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن پاک کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرو۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، لفظ کی ادائیگی کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں، زیادہ تر عین اور ہا ان لفظوں میں جو ہے وہ غلطیاں کر دیتے ہیں جس سے معنی بدل جاتے ہیں، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب معنی بدل جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ باتیں ہمیں دھیان میں رکھنا ہے۔ تو قرآن پاک میں دیکھیے یہاں پہ دیوی رکھا ہے، سورہ مزمل میں ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ 4 میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھیک ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا یعنی قرآن پاک کی تلاوت ہمیں ٹھہر ٹھہر کر کیا ہے کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد کچھ غزوات ہیں جو اسلام میں جو ہے غزوہ ہوئی، ٹھیک ہے، ہم اس سے کیا ہے متاثر ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے کچھ غزوات جیسے بدر ہوئی، ٹھیک ہے، خندق ہوئی۔ اب یہ کب ہوئیں، کیسے ہوئیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ قرآن پاک میں کتنے غزوات کا ذکر ہے؟ تو وہ کون کون سی جنگیں ہیں جو قرآن پاک میں ہیں غزوات؟ تو وہ 12 ہیں، ٹھیک ہے، کتنی ہے؟ 12۔ اب اس میں سے کچھ ہم بتائیں گے نام ان کے۔ اب یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، بس یہ ویڈیو میں فنش کرنے والا ہوں بس۔
اگر یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو آپ اسے لائک کریں اپنے فرینڈس میں اور شیئر کریں۔ چلیے دیکھتے ہیں غزوہ بدر کا ذکر کہاں ہے، ٹھیک ہے، جو غزوہ بدر ہوئی تھی اس کا ذکر کہاں ہے، تو سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں ہے۔ اسے آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں اس کا ذکر ہے۔ غزوہ احد کا ذکر کہاں ہے نا، ایک احد بھی ہوئی تھی، تو اس کا ذکر کہاں ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 152 میں اس کا جو ہے ذکر ہے۔ دو جنگوں کا ذکر ہے، غزوات جسے کہتے ہیں، ایک تو سورہ آل عمران ہو گیا اور ایک جو ہے سورہ اس میں غزوہ احد ہو گیا سورہ آل عمران میں، دونوں آل عمران میں آ گئی، غزوہ بدر غزوہ احد۔ اب غزوہ حنین کا ذکر کہاں ہے، تو سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں ہے۔ تو غزوہ حنین تو یہ بھی غزوہ تھی، اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کتاب میں مل جائے گا، اسلامک کتاب میں۔ اگر آپ کہیں تو میں اس پہ ایک ویڈیو بنا سکتا ہوں۔ تو سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں ہے۔ اب اس کو یاد کرتے چلیں، دو جنگ یہ غزوات تو اس میں آ گئیں، غزوہ بدر غزوہ خندق اس میں سورہ آل عمران، سورہ توبہ میں یہ غزوہ حنین آ گئی۔ اب غزوہ خندق کا کہاں ذکر ہے، تو سورہ احزاب آیت نمبر 9 میں غزوہ خندق کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، ایک گڈھا کھود کر اس میں غزوہ ہوئی تھی کفار مکہ اور مسلمانوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے، اس کا پڑھیں گے تو اچھا لگے گا۔ اس کے بعد کیا ہے، غزوہ بنی نذیر کا کہاں ذکر ہے، تو سورہ حشر آیت نمبر 2 میں ہے۔ اب اس کے بعد کچھ اور سوال ہیں، تھوڑے سے دو تین اور رہ گئے ہیں، بس اس پہ جو ہے پوری ویڈیوز اپلوڈیڈ ہیں، آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ون شاٹ تھی جو میں آپ کو بتائی۔ اب غزوہ تبوک کا کہاں ذکر ہے، تو سورہ توبہ آیت نمبر 117 میں غزوہ تبوک کا جو ہے ذکر ہے۔ فتح مکہ کا کہاں ذکر ہے نا، تو مکہ کیسے فتح ہوا اس کا ذکر کہاں پر ہے، سورہ فتح آیت نمبر 27 میں ہے اس کا ذکر، ٹھیک ہے، فتح کا۔ اور غزوہ خیبر کا کہاں ذکر ہے، جو ایک خیبر میں جنگ ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل تھے، تو وہ کیا ہے، سورہ فتح آیت نمبر 16 میں ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی چیزوں کا آپ دھیان رکھیں، اور جتنی بھی میں نے ویڈیوز اپلوڈڈ کی ہیں اس کو آپ جا کے دیکھیں، نہیں سمجھ آئے تو کمنٹ کریں۔ اور یہ کمپلیٹ پلے لسٹ تھی۔ اس کے بعد جو ہے کچھ طہارت کے بارے میں، شرائط نماز، فرائض نماز، واجبات نماز، کس طریقے سے تیمم کرا جاتا ہے، وہ بھی اپلوڈڈ ہے، لیکن اب اسے ہم ڈیٹیل میں اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے، بنائیں گے اس پر ویڈیوز، ٹھیک ہے، حدیثوں کے سے ریلیٹڈ، حدیثوں سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، جیسے تیمم کے بارے میں بتایا میں نے کہاں پر ہے، اسی طریقے سے وہ سب ویڈیوز ہم ڈالیں گے اپنی پلے لسٹ میں، وہ آپ جا کے دیکھیں۔ اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ وہ بھی ان سے سیکھیں۔ السلام علیکم۔